بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، ہر پل ہر لمحہ، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ نے میری ویڈیوز کو دیکھا ہوگا کہ اس میں نے آپ کو وظیفے بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری انفارمیشن بھی دی ہے تاکہ آپ کو جو صورتیں جو وظیفے بتائے گئے ہیں ان کی فضیلت و اہمیت کا، ان کی برکات کا اندازہ ہو سکے۔ اور میرا یہ جو چینل ہے یہ وہ صرف وظائف ہی نہیں بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی انفارمیشن بھی آپ کو دے گا جس کے لیے ہر مسلمان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج میں ایک ایسا ہی ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے آج کے ٹاپک کا نام ہے تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کائنات۔ تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا اور اپنے اچھے کمنٹ سے بھی مجھے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے ویور سے جو میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ تو اب میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کائنات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کائنات کو تخلیق کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر و بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے روایت کی کہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا ایک روز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا تھا 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے اس جہاں سے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ میرا وہ نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجریدی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بہشت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں اس کا رسول ہوں۔ ترجمہ ہے کہ اے تجھ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نہ پیدا کرتا تو تو ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے
आना मिन नूरिल्लाहि वल खल्कु कुल्लुहुम मिन नूरी। तर्जमा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पैदा हुआ हूँ अल्लाह के नूर से और सारी मखलूक को मेरे नूर से पैदा किया। इस अहादीस का मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने पहले मेरा नूर पैदा किया है, फिर मेरे ही नूर से दुनिया में जितनी मखलूक है उसको पैदा किया है। इसके बाद रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, कल्म को साक अर्श पर अव्वल इस कलमे को लिख, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। कलम ने 400 बरस में ला इलाहा इल्लल्लाहु तक लिखा और एक रिवायत में यूँ लिखा कि कलम ने जो ला इलाहा इल्लल्लाहु तक लिखा तो अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, तू बेमखज़ है, तेरे नाम के साथ ये नाम बुज़ुर्ग किसका है? बस जनाबे बारी से आवाज़ आई, ये नाम मेरे हबीब बुरगज़ीदा का है, तू लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये हुक्म हुआ, हैबत खिताब जल्ल शाना से कलम के मुँह में शगाफ हुआ, तब कलम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। तभी से कलम का शगाफ मसनून जारी हुआ क़यामत तक। इसके बाद अर्श के ऊपर 18,000 बुर्ज पैदा किए और हर बुर्ज में 18,000 सतून खड़े किए और हर सतून के ऊपर 18,000 किंगरे बनाए। एक किंगरे और दूसरे किंगरे तक 700 बरस की राह है और हर किंगरे पर 18,000 कंदीलें हैं और हर एक का इतना बड़ा कि 7 तबक ज़मीन व आसमान और जो कुछ के बीच में इसके है, इसमें इस तरह समाए जैसे कि इंगिश्तरी बीच मैदान के डाल रखी हो। इसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक बसूरत आदमी, दूसरा बसूरत शेर, तीसरा बसूरत गधा और चौथा बसूरत गाय के है। पाँव इनके तहतुल असरा में पहुँचे हुए और मोंढे इनके नीचे अर्श के लगे हुए और चलने के वक्त जब कदम उठाएं, हर एक कदम पर 7,000 बरस की राह में जा पड़े। खुदा का हुक्म हुआ उनको अर्श से उठाने का। तब इन चारों ने ज़ोर किया, हरगिज़ अर्श ना उठा सके। बाद इसके जनाबे बारी से इरशाद हुआ, ए फरिश्तों, मैंने तुमको हफ़्फ़त आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसके है सबका ज़ोर दिया, अर्श को उठाओ। फिर उन्होंने ज़ोर किया तो भी ना उठा सके, आजिज़ हो रहे। फिर जनाबे बारी ताला से इरशाद हुआ, ये तस्बीह पढ़कर उठाओ। और इस तस्बीह का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ इसकी जो बादशाह और आलमे मलाकूत का साहिब है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उसकी जो साहिब इज़्ज़त और साहिब अज़मत और ज़ीशान है और कुदरत कमाल और जलाल और बुज़ुर्गी और बड़ाई के लायक है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ इस बादशाह ज़िंदे की जो नहीं सोता और नहीं मरता और ताहिर और बहुत पाक है, हमारा परवरदिगार और फरिश्तों और रूहों का परवरदिगार है। जब उन्होंने ये तस्बीह पढ़ी, खुदा की कुदरत से अर्श को उठा लिया। और एक और रवायत में अब्दुल्ला बिन अबी अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कि जब इन फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ और हम्द करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के और नहीं कोई माबूद सिवाय खुदा के और अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और नहीं है तवानाई और कुदरत किसी को सिवाय अल्लाह के जो बड़ा बुजुर्ग है। और रवायत की गई कि इस तस्बीह से बेशत यानी जन्नत और फरिश्तों को पैदा किया ताकि चारों तरफ अर्श खुदा की तस्बीह पढ़ें और तवाफ़ करें और मोमिन बंदों के लिए आमरज़श और माफ़ी चाहें। और ये जो मैंने आपके सामने तस्बीह पढ़ी है, ये तीसरा कलमा तमजीद की है। सूरह नंबर 40 कुरान पाक की और आयत नंबर 7। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जो कि उठा रहे हैं अर्श को और जो इसके गिर्द हैं, अपने रब की पाकी और खूबियों को बयान करते हैं और इस पर यकीन रखते हैं और गुनाह बख्शवाते हैं। ईमान वालों के, ए रब हमारे, हर चीज़ समाई है तेरे मेहर और इल्म में, सो तू माफ़ कर दे उनको जो तौबा करें और चलें तेरी राह पर
بچا ان کو آگ کے صدموں سے، اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تیار کیا۔ بلندی اس کی 700 برس کی، چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا ہے۔ اور حکم ہوا قلم کو، ترجمہ ہے، لکھ میرا علم موجودات میں، اور جتنی چیزیں کہ وہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہے، قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی ہوں جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر پر، میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اس کے کہ طلب کرے رب کے سوا میرے، نکل جائے تحت سما سے میرے بعد لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آ گیا، اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ بس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی۔ ترجمہ، مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر چاہوں مٹا دوں یا رکھوں، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہے ہرگز ان میں سے تغیر و تبدل نہیں ہوگا مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقادت۔ اور پھر اس مروارید کا حکم ہوا، اے مروارید پھیل جا۔ سورہ نمبر 2 ہے قرآن پاک کی، اور آیت نمبر 255 اس کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کرسی کا ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا وہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے، اور چوڑائی بھی اسی قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا عز و جل شانہ نے ہیبت سے وہ خود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے سباد نور جنوب شمال، ان 4 بات کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشے پر اس پانی کی موج مار کر کف بنا لو، اور ویسا ہی کیا۔ بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کی ہوا پر معلق ہو رہا، اور اسی دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، ایک پارے سے پانی، ایک پارے سے تانبا، ایک پارے سے لوہا، ایک پارہ سے چاندی، ایک پارہ سے مروارید، ایک پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا۔ اور اس پانی سے آسمان اول، اور ایک پارہ سے تانبے کا دوسرے آسمان، اور ایک پارے سے لوہے کا تیسرا آسمان، ایک پارے سے چاندی کا چوتھا آسمان، ایک پارے سے سونے کا 5واں آسمان، ایک پارہ مروارید سے 6واں آسمان، اور ایک پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا۔ اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے آسمان سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آبے سے پشتہ خاک سرخ پیدا کیا، اس جگہ پر جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا 4 گوشہ اس پشت خاک کے پھیلا دو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ زمین اس پشت خاک سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الارض فی یومین، ترجمہ ہے، بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں۔ اور روایت ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف آب سے۔ پھر پوچھا وہ کف آب کس چیز سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر پوچھا موج کس سے نکلی؟ پھر فرمایا پانی سے۔ پوچھا پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید سے۔ کہا اور مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ کہا
صدقتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے فرمایا؟ فرمایا کوکاف سے۔ کہا کوکاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا زمرد سبز سے اور آسمان کی سبزی اور اس کے پرتوں سے۔ کہا یا رسول اللہ اور بلندی کوکاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی راہ اور گردا گرد اس کے اس قدر۔ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پارہ کوکاف کے لیے کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں چاندی کی اور بعد میں اس کے کیا ہے؟ فرمایا 7000 علم اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے کہ آدم ان کی تسبیح سے پیدا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا صدقتے یا رسول اللہ اور اس طرف کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اژدہا درازی ہے، اس کی 2000 برس کی راہ ہے اور یہ سارے عالم کے اس حلقے میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ 7 زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے سب، اور 6 زمین پر شیطان اور فرزندان شیطان، اور 5 زمین پر وہ سب، اور 4 زمین پر سانپ، اور 3 پر جانور، 2 زمین پر پریاں و سیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اور نیچے 7 زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا ایک گائے ہے، وہ بھی ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہیں اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اور اس کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہے۔ پھر پوچھا وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی کی مہرہ پشت پر، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور عمق اور گہرائی اس پانی کی 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمانی پر، اور وہ سنگ آسمانی سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ تاریکی پر، اور وہ ہوا پر کھڑا ہے، اور ہوا قدرت خدا سے معلق ہے، اور قدرت اس کی بے پایہ ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے۔ نقصان اور زوال سے کہا سچ ہے یا رسول اللہ۔ ایک اور روایت کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور حکم الہی ان پر تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا کہا۔ اگر ان سے ایک لہجہ غافل رہیں تو فی الفور تجلی سے خدائے جل شانہ کے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔ اور ان میں بعض کی شکل گائے کی ہے، بعض کی صورت سانپ کی، اور بعض کی صورت گدھے کی ہے، اور بعض کا نفس بند اور اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے، اور یہ سب کے سب جیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں ترکیب دی برف اور آگ سے۔ نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، نہ آگ برف کو پگھلا سکتی ہے۔ یہ سب کے سب کوئی قیام میں نہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، اور کوئی قعود میں قیامت تک۔ اور قیامت کے دن سب کوئی خیر خواہی کریں گے اور پھر کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عباداتک۔ ترجمہ اے پروردگار ہم نے نہیں پرستش کی تمہارے جو حق پرستش کا تیری کا ہے، کہ جس پرستی کا جس عبادت کا حق تھا تیرا، ہم نے وہ تیری ویسی عبادت نہیں کی۔ اور بعد اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز ایک شنبہ کو حاملان عرش بنایا، اور 2 شنبہ کو 7 طبق آسمان، اور 7 شنبہ کو 7 طبق زمین، اور 4 شنبہ کو تاریکی، 5 شنبہ کو منفعت زمین اور جواس میں ہے، اور جمعے کے دن آفتاب اور مہتاب اور سب ستاروں کو، اور 7ویں آسمان کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہانت سے فراغت کی۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ایسا بڑا دن وہ ہے بصدقے اس آیت کے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ ہے ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ بس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ 1000 مخلوقات کو
ایک طرفۃ العین میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے بندوں کو سمجھایا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کریں، یعنی کہ جلد بازی نہ کریں اور صبر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی، اور بعد اس کے تحت السارا پیدا کیا، اور تحت السارا نام ہے زمین گل و ترک کا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے سرا کے دوزخ کو بنایا، اس میں ایک سردار کہ اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخ اس کے تابع ہیں، اور 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ تسعۃ عشرہ۔ ترجمہ کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنے طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی میں ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر اژدہے کے سر پر ایک سانپ درازی، اس کی 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو۔ اگر دوزخیوں کو ایک نش مارے تو 70,000 برس تک درد سے اس کی لوٹیں اور فریاد آہوزاری کریں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے تو تمامی مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے ہلا نہ سکیں، اور ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، خدایا ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خاتم بہشت سے لا کر پیشانی پر اس کی مہر پر ثابت کر دیں، اور اس پر خاتم پر یہ کلمہ لکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ پر ان کا اثر نہ ہو۔ تب وہ 19 فرشتے برکت سے اس کلمے کی ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی اور دل میں رکھے گا تو اس کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز عالم و آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 44 میں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرشتہ بٹ رہا ہے۔ طبقہ اول حجیم، اور دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں لظہ، چھٹا حاویہ، ساتواں حطمہ۔ اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے۔ سورہ 19 کی آیت نمبر 59 ہے، پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے ضائع کی نمازیں اور پیچھے پڑے رہے مزوں کے، تو عنقریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑ پر آیا، اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، 7,000 برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا، اور وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی قمر حطمہ میں جا پہنچا تھا، یہ آواز اسی کی تھی۔ حضرت نے پوچھا، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے، منافقوں کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منافق ہے سب سے نچلے درجے میں آگ کے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے، اور 5ویں درجے دوزخ میں بت پرست، اور چوتھے درجے میں صابئین، اور تیسرے درجے میں ترسا یعنی نصرانی آتش پرست، اور دوسرے درجے میں یہود، اور اول درجے میں عاصیان امت تمہاری کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ کہ مسلمان ہیں گناہ گار، اور یہودی اور صابی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، اور انصاری اور مجوس، اور جو شرک کرتے ہیں، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے،
اور حدیث میں آیا ہے کہ قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ کو دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی، قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات ہے۔ اور ایک پارچہ سنگ کے جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا، اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ہے ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے، اور گائیں فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے زمین میں سخت گڑی ہوئی اور مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے در سے لرزش کی، بعدہ مستقل ہوئی۔ اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے نہیں ہل سکتی، اگر وہ لرزش کرے گی تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے گا۔ اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصہ میں لکھی ہوئی ہے، اور بات اس کی اللہ تعالیٰ نے رنگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ زیر زمین میں لے گئی، پیچھے اس کی آتش بے دود پیدا کر کے اس قوم سے قوم نجات پیدا کیا، جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا۔ اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے، اور جنات سے جہاں بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، ان کا نام یوسف تھا، کہ ان کو شریعت بتلا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے۔ انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب حق تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، تب انہوں نے سب کو مار کر جہان خالی کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان سب باتوں سے جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو اور کائنات کی تخلیق کیسے کی۔ یہ دنیا کی تمام مخلوق جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے بنی ہے، پیدا کی گئی ہے۔ یہ کچھ ایسی معلومات تھیں جس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم پتہ تھا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب جب بھی آپ کے بچوں میں سے آپ کو کوئی سوال کرے گا اس دنیا کے بارے میں یا حضور پاک کے بارے میں کہ دنیا کیسے بنی، کہاں سے سٹارٹ ہوئی، تو آپ جو ہے وہ آسانی سے اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس دنیا کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کی اور کیسے کی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔